بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کا رکوع نمبر 12 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 3 آج میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا، حسب یحسب گمان کرنا، خیال کرنا، تو کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو کافر ہیں، ان یتخذوا عبادی، کہ وہ ٹھہرا لیں گے میرے بندوں کو، من دونی مجھے چھوڑ کر، اولیاء دوست۔ انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو، جہنم للکافرین جہنم کو کافرین کے لیے، نزلا دعوت کے طور پہ، مہمان نوازی کے طور پہ۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم کیا ہم تمہیں خبر دیں، نبأ ینبئ خبر دینا، کیا ہم تمہیں خبر دیں، بالاخسرین ان لوگوں کی جو زیادہ خسارے میں ہیں، اعمالاً اعمال کے اعتبار سے۔ اخسر اضربو کی طرح کمپیریٹیو ڈگری، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ خسارے والا، اخسرینہ اس کی جمع، تو جو زیادہ خسارے والے لوگ ہیں دوسروں کے مقابلے میں، کیا ہم تمہیں ان کی خبر نہ دیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم کہ ضائع ہو گئی ان کی کوشش۔ ضل یضل کے کئی معنی آتے ہیں، گم ہونا، ضل یضل کے کئی معنی آتے ہیں، گم ہونا اور غائب ہونا، ضل عن فلان، تو یہ میں اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں۔ ضل سعیہم یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش ضائع ہو گئی، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، وہم یحسبون حالانکہ وہ گمان کر رہے ہیں، انہم کہ وہ یحسنون اچھا کر رہے ہیں، صنعا اپنے عمل کو، صنعا صنعت سازی جسے کہتے ہیں نا، صنعت کاریاں، فیکٹریاں جو ہوتی ہیں ان میں باقاعدہ تکلف سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو صنعا کچھ بھی کام آپ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں تو اس عمل کو، ایک عام عمل تو عمل ہے، صنعا اہتمام کے ساتھ جو آپ عمل کر رہے ہیں، یحسنون کا معنی اچھا کرنا عمل کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا میں ضائع ہو گئیں جبکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت اچھی کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو اخسرین اعمال ہیں، جو اعمال کے لحاظ سے بہت زیادہ خسارے میں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ اور رب کی ملاقات کا بھی انکار کیا، فحبطت اعمالہم بس ان کے اعمال ضائع ہو گئے، حبط کہتے ہیں ضائع ہونا۔ فلا نقیم لہم بس ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، وزناً وزن کو، ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے ہم۔ ذالک جزاؤہم جہنم یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، بما کفروا اس کفر کے بدلے میں جو انہوں نے کیا، واتخذوا آیاتی اور انہوں نے ٹھہرا لیا تھا میری آیات کو، ورسلی اور میرے پیغمبروں کو، ہزوا مزاح بنا لیا تھا، اس کو سنجیدہ نہیں لیا انہوں نے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، نزلا بطور مہمانی کے، دعوت کے طور پہ، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس فردوس میں، لا یبغون عنہا حولا بغا یبغی کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، باغی تلاش کرنے والا، چاہنے والا، لا یبغون عنہا یہ اس جنت سے نہیں چاہیں گے، حولا پلٹنا، تحویل سے نکلا ہے نا۔ آپ جب مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ تو ہم کیا کہتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو حول کا مطلب کیا ہے کہ برائی سے ہٹنا، تو برائی سے ہٹنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی قوت، الا باللہ نہیں ہے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ، تو حول کا مطلب سمجھیں انحراف کرنا، کسی راستے سے ہٹنا، تو حول بھی اسی سے، لا یبغون عنہا حولا تو یہ نہیں چاہیں گے اس جنت سے ہٹنا، یعنی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ جنت ہم سے چھین لی جائے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر سمندر ہو جائے مدادن سیاہی، مداد کہتے ہیں دوات کو، جس سے لکھا جاتا ہے نا، انک جسے آج کل کہا جاتا ہے، پہلے دوات کہا جاتا تھا اردو میں، سیاہی بھی کہا جاتا ہے، تو اگر یہ سمندر بن جائے سیاہی مدادن، کس کے لیے سیاہی بن جائے، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات کے لیے۔ رب کے کلمات کیا ہیں؟
وہ کلمات جن سے رب کی تعریف کی جائے تو ان کو رب کے کلمات کہا جاتا ہے، وہ کلمات جن سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے. تو لکلماتی ربی، میرے رب کی کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں، یعنی ان کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، ایسی سیاہی بن جائیں کہ اس سے پھر رب کے کلمات لکھے جائیں. لنفد البحر، لام تاکید کے لیے، نفد ینفد فنا ہونا، لنفد البحر تو سمندر فنا ہو جائیں گے، ان کی سیاہی ختم ہو جائے گی. قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو جائیں، اس سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں اسی سمندر جیسا، مددا یعنی بطور یہاں مدد کا مطلب اس کے ساتھ ملا کے لے آئیں. مدد ہیلپ کو بھی کہتے ہیں، اور مدد کا مطلب یہاں بھی مدد ہی کا معنی پیدا ہو رہا ہے نا، کہ یعنی ایک سمندر عاجز آ گیا اللہ کی حمد و ثنا سے، تو اسی جیسا سمندر اسی کے ساتھ ہم لاحق کر کے لے آئیں، گویا کہ وہ اس کی مدد کرے گا. اور شاید اب اللہ کے کلمات ختم ہو جائیں تو اللہ کہتے ہیں پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو اس کا آسان ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر ہم بمثلی اسی جیسا سمندر مددن ملا کے ایک اور بھی لے آئیں تو بھی سمندر ختم ہو جائے گا، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. قول اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تو صرف ایک انسان ہوں، مثلکم تمہاری طرح، یوحا الیہ وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد کہ بے شک تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے. انما میں صرف کا ترجمہ کر رہا ہوں انما سے، یعنی محض یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. تو انما انا بشر محض صرف اور صرف میں تو ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے. وحی کیا کی جاتی ہے؟ انما الہکم کہ الہ بھی صرف اور صرف کیا ہے؟ الہ واحد، ایک الہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو امیدیں لگا کے رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کا، فلیعمل عملا صالحا تو اسے چاہیے کہ عمل کرے اچھا عمل، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے عبادت میں. سورہ کہف کا یہ آخری رکوع کا لفظی ترجمہ ہو چکا، ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سورہ کہف میں بہت سارے واقعات بیان ہوئے. اصحاب کہف کا واقعہ سب سے پہلے بیان ہوا کہ انہوں نے کیسے اللہ کے لیے قربانی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا. یہ سارے نیک بندوں کے واقعات تھے. اب ایک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کا حاصل کیا ہے، کہ اچھا عمل کرو اور برائی سے بچو. اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی مشرکین کے غلط عقیدے، وہ اچھے عمل کو، شرک کو اچھا عمل سمجھتے تھے. تو اس کی نفی کی گئی ہے کہ اچھا عمل وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے. تو پورے رکوع میں یہی ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں مانتے تو پھر آخرت میں تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے. کیونکہ ان سب واقعات کا اور ان سب باتوں کا حاصل خلاصہ یہی ہے کہ عمل اچھا کرو، آخرت پر یقین کرو، توحید کا مذہب اختیار کرو اور نیک اعمال اختیار کرو، ورنہ تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ٹھہرا لیں مجھے چھوڑ، میرے بندوں کو ٹھہرا لیں مجھے چھوڑ کر اپنا دوست. یعنی اس تفصیل جو ہم نے سورہ کہف میں بیان کی ہے اس کے بعد بھی یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ کوئی ٹھیک عمل ہوگا کہ ذوالقرنین کو فتح دینے والا اللہ، خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ، پھر تکوینی امور خضر علیہ السلام کے ذریعے کیسے کیسے کام اللہ کر رہا ہے، پھر اصحاب کہف کو کیسے اللہ نے بچایا، اور اللہ نے اپنی کتنی قدرت اور نعمتوں، باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ پر اعتماد نہیں کیا، توکل نہیں کیا، کیسے ان کا باغ ہلاک ہو گیا. تو ان سب باتوں کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا اللہ نے بیان کیا. تو ان سب باتوں کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی مناسب کام ہے کہ تم میرے بندوں کو، یعنی جو میرے غلام ہیں ان کو معبود بنا لو؟ غلام کا بھی معبود ہو سکتا ہے، یعنی اولیاء یہاں دوست سے مراد ہے، ان کو معبود بنا لینا. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے، نزلا بطور مہمانی کے. یہ ایک تحکم کہتے ہیں اس کو، یعنی اس کو مہمانی تو نہیں ہے حقیقت میں، لیکن جب آپ کسی کو بڑی شدید وعید سناتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ تو آ، میں تیرا اکرام کروں گا زہر کے ذریعے. تو وہاں اکرام کا لفظ ایک مجازن استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ جیسے اکرام میں پورا اہتمام کیا جاتا ہے نا، تو تجھے مارنے کا بھی ہم نے پورا اہتمام کیا ہے. تو مجازن اس کو مہمان نوازی سے تعبیر کیا جاتا ہے، دعوت سے تعبیر کیا جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کو نہ بتائیں جو خسارے کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے والے ہیں. بہت بڑے خسارے والا اس لیے کہا کہ دو قسم کے لوگ خسارے میں ہوتے ہیں.
ایک وہ جو برا عمل کریں اور اس کو برا سمجھ کے کریں، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں سزا ملے گی اس کی، اور سزا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوسرا وہ لوگ ہیں جو برا عمل کر رہے ہیں لیکن یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، تو وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، تو یہ زیادہ خسارے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی تو امیدوں پہ بالکل پانی پھر جائے گا۔ ان کے ساتھ تو وہ ہوگا جن کی ان کو توقع ہی نہیں تھی۔ ایک آدمی امتحان کی تیاری ہی نہیں کرتا، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ تیاری ہی نہیں کرتا، اسے پتہ ہے میں نے فیل ہونا ہے، لیکن ایک تیاری کر رہا ہے فزکس کی، حالانکہ پیپر جو ہے میتھ کا آنے والا ہے، تو جب اس کے سامنے پیپر آئے گا تو اس نے تو اتنی محنت کی ہوگی فزکس کے لیے، اور پتہ چلا پیپر جو ہے وہ میتھ کا ہے، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیاری نہیں کی، تو اس کا غم کتنا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے خسارے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کی دنیا کی زندگی میں ہی ان کی کوشش ضائع کر دی ہم نے، یعنی آخرت تک پہنچنے نہیں دیا اس کوشش کو۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اچھی کوششیں کر رہے ہیں اور خدا ان سے بہت خوش ہو رہا ہے اور ان کوششوں پہ ان کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ مشرک یہی کرتا ہے نا، بدعتی یہی کرتا ہے، کافر یہی کرتا ہے، وہ چند چیزوں کو ٹھیک کر کے سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں، حالانکہ وہ سب ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ توحید کے بغیر اور وہ اعمال جن کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہو، تو اللہ رسول سے پوچھے بغیر اگر کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو آپ کی نظر میں اچھا ہے، وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں، وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ تو جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتا ہے، وہ عمل کتنا ہی اچھا کر رہا ہو، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا یہ عمل ضائع ہو رہا ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ ولقائہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ کسی کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے میرے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے، ساری انسانیت کو کھلائے، خدمت کرے اور دنیا کو امن سے بھر دے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ اس نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ جیسے کہ آگے اس کی اور ڈیٹیل آ رہی ہے، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے دن ان کے عمل کے لیے وزن نہیں قائم کریں گے، وزن کا مطلب اس کو وزن دیں گے ہی نہیں، اس کو ویلیو نہیں دیں گے۔ تو عمل تو ہوگا ان کے پاس، کیونکہ آخرت میں تو سب کچھ سامنے آئے گا، اچھا عمل بھی برا عمل بھی، لیکن اس کے عمل کو وزن نہیں، کیونکہ وزن کے لیے ضروری ہے ایمان اور اخلاص۔ ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ بہت اچھا عمل کرتا ہے، کروڑوں انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، بھوکوں کو زندگی دیتا ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو عمل کی کوالٹی کے لحاظ سے تو بہت، کوانٹٹی کے لحاظ سے تو بہت ہے، کوالٹی کے لحاظ سے اس میں وہ زیرو ہے۔ لیکن ایک آدمی آدھی کھجور دیتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس آدھی کھجور کے صدقے میں بھی اللہ تعالیٰ بہت وزن ڈال دیں گے۔ تو اخلاص سے اور ایمان، ان دو چیزوں سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے عمل کو قیامت کے دن وزن نہیں دیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اور یہ ان کی جزا جہنم ہے، ان کو بتا کے دکھا کے کہا جائے گا، بما کفروا، اس لیے کہ تم نے بہت بڑا جرم کیا تھا، تم نے خدا کا انکار کیا تھا۔ اب تم انسانیت کی خدمت کر کے یا لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آ کے تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت برا جرم بھی تو تم نے کیا ہے نا، اپنے بنانے والے کا تم نے انکار کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنا لیا۔ مذاق کا مطلب سیریس نہیں لیا ان کو۔ ہزوا یہ سنجیدگی جو ہے نا، جب ہم کوئی کام سنجیدگی سے کرتے ہیں اس کے اپوزٹ ہے یہ کہ ہزو۔ تو ہزل بھی اسی معنی میں آتا ہے، اور ہزوا کا معنی میں ذرا توہین کا عنصر زیادہ ہے کہ سیریس نہیں لیا اور اس کو بالکل اگنور کیا، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں دی تم نے اس کو۔ تو استہزاء اسے کہتے ہیں، ہزوا استہزاء ایک ہی مفہوم ہے ان کا۔ تو آپ دیکھ لینا آج بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ جو بڑی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو جب کہا جائے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، اس کے کیا حکام ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ مذہبی لوگوں کی باتیں ہیں، مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے۔ تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے مذہب کے چکر میں؟ مذہب آپ کو بنانے والے کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، کریٹر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تم بھی پانی کے قطرے سے پیدا کیا، یہ ایسے ہی تھوڑی ہو گیا خود بخود، اور یہ سارا نظام چل رہا ہے، تم لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، یہ کسی نے کیا ہے تمہارے لیے۔ لیکن لبرل لوگوں کو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، ان کی نظر میں دنیا کا سب سے بور ترین ٹاپک وہ مذہب ہے، ہر چیز میں دلچسپی لیں گے، خدا
سے ان کو کچھ بیر ہے، نہ خدا کا ذکر سنیں گے، نہ خدا کا ذکر کریں گے. جیسے مشرکین کے بارے میں آتا ہے نا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ مشرکین کے سامنے جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے نا تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ایسے ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں، یہ بور ہونے لگتے ہیں یہ. تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو ہمارا ایجوکیٹڈ طبقہ جو مذہب سے دور ہے اور دولت اللہ نے اس کو دی ہے، وسائل دیے ہیں، ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوگا وہ، لیکن جب اس کے سامنے خدا کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل بھی تنگ ہونے لگتے ہیں، بور ہونے لگتے ہیں وہ کہ کوئی اور ٹاپک چھیڑو، اس سے کیا فائدہ ہمیں. تو یہی حال ہے. اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے پیغمبروں کو اور میری آیات کو ایک مذاق بنا لیا تھا، اس کو سیریس نہیں لیا انہوں نے، یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا. اس کے برعکس کچھ لوگ دوسرے تھے. قرآن کی عادت ہے جہاں برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے وہاں اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس، ان کے لیے تو فردوس کے باغات ہیں. جنت الفردوس حدیث میں آتا ہے وہ مقام ہے جو اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ملے گا. تو قرآن میں یہاں اعلیٰ درجے کے مومن مراد ہوں گے. تو جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، نزلا بطور مہمانی کے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ ان کے بغیر کامیابی نہیں ہے. صرف ایمان بھی کافی نہیں اور صرف اعمال صالحہ بھی کافی نہیں. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت الفردوس جو بہت اعلیٰ جنت ہے، جو شخص بھی کبیرہ گناہوں سے بچے گا اور نیک اعمال کرے گا تو قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جنت الفردوس ہی ملے گی جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے. اور جو کم درجے کی جنت ہے شاید پھر وہ گناہگار مسلمانوں کے لیے ہو کہ جن کو کسی سفارش کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں، یا وہ کہ اپنی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنت الفردوس عام مسلمانوں کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور اس سے نیچے کی جنت ان لوگوں کے لیے جن سے گناہ ہو گیا تو کسی کی شفاعت کی وجہ سے قیامت کے دن بخشش ہو گئی، یا جہنم میں سزا کھانے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے. واللہ اعلم. فرمایا خالدین فیہا، یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنت سے نکلیں. یعنی اتنی خوبصورت اتنی پیاری جنت ہوگی کہ بور نہیں ہوں گے وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے انسان کو کیسی ہی لگژری لائف دے دی جائے ایک وقت کے بعد وہ اس لائف سے تھکتا ہے، وہ چاہتا ہے اس سے کچھ آگے کا ملے مجھے. ہم نے دیکھا ہے مالداروں کے پاس گاڑیاں آتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، پھر وہ کچھ وقت کے بعد اس گاڑی کو چینج کرنے کا سوچتے ہیں، یار اس کو بیچو دوسری لو. موبائل آپ دیکھ لیں نا، نیا جیسی ورژن آتا ہے پرانا والا برا لگنے لگتا ہے مالداروں کو، کہتے ہیں نیا موبائل آنا چاہیے. تو انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ بہت جلدی اکتا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ جنت اتنی خوبصورت ہوگی کہ اکتائے گا نہیں، وہ نہیں چاہے گا کہ نہیں ہے اللہ اب یہ والی جنت سے نکال کے کسی اور جنت میں بھیج دے مجھے. نا 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 نا، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے دور ہونا ہی نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا پرست لوگ اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کو ویلیو نہیں دیتے. جب اللہ کو نہیں دیتے تو ظاہر ہے اس کی نشانیاں اور اس کے پیغمبروں کو بھی ویلیو نہیں دیتے. تو اللہ اپنی ویلیو بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اگر تم اس کی تعریف میں لکھنا شروع کرو، اور یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ سیاہی ہو اور اس سیاہی سے تم لکھنا شروع کرو، سمندر کے سمندر ختم ہو جائیں گے، خدا کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے، پھر بھی خدا کا حق نہیں ادا کر سکتے. آج دیکھیں نا کوئی گاڑی کی تعریف کرتا ہے فوراً ہمارا دل چاہتا ہے یہ گاڑی کاش میرے پاس ہوتی. کوئی کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرے گا تو انسان کا دل چاہتا ہے کاش میرا اس سے ریلیشن ہو جاتا، میرا اس سے نکاح ہو جاتا. کوئی کسی کی پرسنالٹی کی بات کرے گا تو انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے. کوئی کسی خوبصورت بنگلے کی بات کرے گا، انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بنگلہ مجھے مل جائے. کوئی کسی کنٹری کی بات کرے گا، بہت خوبصورت کنٹری، انسان کا دل چاہے گا کاش میں وہاں جا کے رہنا شروع کر دوں. تو تھوڑی سی تعریف میں انسان ہل جاتا ہے اور اس کو ویلیو دینا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تم کیسے ہو کہ خدا وہ ذات ہے کہ اس کے جمال کو، اس کے کمالات کو، اس کے احسانات کو، یہ ساری چیزیں اللہ کی تعریفی کلمات ہیں. اللہ کے احسانات کہ اس نے اپنے بندوں پہ کیا کیا احسانات کیے، اللہ کے کمالات کہ اس کے کیا کیا کمالات ہیں، کیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے، کیسے منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا دیتا ہے، اور اس کا جمال، اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، اس کی طاقت اور قدرت کہ کتنا پاورفل ہے.
یہ تمام چیزیں کسی بھی شخص کسی بھی ذات کی تعریفی کلمات کہلاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے میرا رب وہ ذات ہے کہ سمندروں کی سیاہی سے میرے رب کی تعریف میں کلمات اگر تم لکھنا شروع کرو لنفد البحر سمندر خشک ہو جائیں گے قبل ان تنفد کلمات ربی اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو ولو جینا بمثلہ مددا اگر ہم اس سے جیسے اور سمندر بھی لے آئیں تو بھی لکھتے لکھتے قلم گھس جائیں گے. قرآن میں یہی مضمون سورہ لقمان میں ہے کہ ساری دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں تو ان درختوں سے آپ لکھنا شروع کریں تو درختوں کی لکڑی ختم ہو جائے گی اور اللہ کے تعریفی کلمات ختم نہیں ہوں گے. قل انما انا بشر مثلکم کیا زبردست کلام ہے. آپ دیکھیں نبی کی دعوت میں کتنی کلیئرٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی تو یہ شان ہے کہ تم اس کی تعریف لکھتے رہو گے نا اس کی قدرت اس کی طاقت اور اس کے کمالات کو تو سیاہی خشک ہو جائے گی اس کے کمالات ختم نہیں ہوں گے. اور میری حالت کیا انما انا بشر مثلکم میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. ہاں مجھے جو فضیلت ملی ہے وہ اس بات میں ملی ہے یوحا الیہ رب نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہے کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانا. کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع. اور یہ تواضع بھی اللہ سکھا رہا ہے کہ اے نبی آپ میری تعریف کرنے کے بعد اپنی پوزیشن بھی واضح کریں کہ میں تمہیں اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا, میں تمہیں اپنے کمالات تمہارے سامنے پیش نہیں کر رہا, میں تو تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں. تو میری ویلیو بھی اگر تمہاری نظر میں ہوگی تو اس خدا کی وجہ سے ہوگی. تو اصل ویلیو خدا کی پیدا کرو اپنے اندر اور میں تمہیں اسی رب کے دین کی طرف بلا رہا ہوں, اسی خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو ایسا قابل تعریف ہے. تو اس کی اطاعت کرو, میں تمہیں اسی کی اطاعت کی طرف اور اسی کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں. مجھے بھی اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. وجہ کیا ہے انما انا بشر مثلکم میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسانوں کے لوازمات میرے ساتھ بھی وہی ہیں جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. انسانوں کو بھوک لگتی ہے, انسانوں کو وہ پریشان ہوتے ہیں, انسان عاجز ہوتے ہیں, انسان اللہ کے در کے محتاج ہوتے ہیں. تو مشرکین بار بار کہتے تھے نا یہ آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمے جاری ہو جائیں اور درخت پیدا کر دیں اور آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں, آسمان پہ جا کے قرآن لے کر آئیں. تو ان سب باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میرے رب کی جو کلمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. میری پوزیشن میں واضح کر چکا ہوں. وہ کیا انما انا بشر مثلکم میں تو محض تمہاری طرح کا انسان ہوں. فرق کیا یوحا الیہ میری طرف وحی کی گئی ہے. اور وہی بھی کیا کی گئی ہے رب کی تعریف کرنی ہے, خدا کی طرف لوگوں کو لانا ہے اور تمام مخلوق سے ہٹا کے خدا سے رشتہ جوڑنا ہے. وہ کیا وہی ہے انما الہکم الہ واحد عبادت کے لائق صرف ایک ہی الہ ہے. غلامی صرف اسی کی ہوگی, میری بھی نہیں ہوگی, میری اطاعت ہوگی, عبادت صرف خدا کی ہوگی. فمن کان یرجو لقاء ربہ پس یہ مضمون اے نبی آپ ان کو بتا کے کہہ دیں کہ اب میری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی شخص اپنے رب کی ملاقات کی اگر امیدیں لگا بیٹھا ہے, اس کو یقین ہو چلا ہے کہ واقعی اللہ برحق ہے, ایک خدا ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے, اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں اور موت کے بعد کی ایک زندگی ہے. تو ان باتوں کو سننے کے بعد جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے تو فوراً اب کیا کرے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اب اسے چاہیے کہ نیک اعمال شروع کر دے. اب موقع ضائع نہ کرے. کیوں؟ اب نیک عمل کا اس کو اجر ملے گا. جو رب کو ایک نہیں مانتا اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے وہ عمل صالح نہ کرے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, ضائع ہونے والا ہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے, یہ ایسا انداز ہے قرآن کا بیان کرنے کا کہ جیسے آپ نے کہیں جانا ہو, کوئی آپ کی بڑی اچھی جاب لگ گئی ہو, کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ بھئی امریکہ میں تمہاری جاب لگ گئی اور لاکھوں روپے تمہاری تنخواہ ہے اور بس ایک سادہ سا انٹرویو ہوگا, اس کی تیاری کر لو. تو اور وہ کویشچن بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں, بس وہ انٹرویو تم نے دینا ہے, چند سوالات ہوں گے, اس کے بعد تمہارے وارے نہیں آ رہے, بس مزے ہو گئے تمہارے. اب بندے کو یقین نہیں آ رہا, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں یار میں کہاں اور امریکہ کہاں اور کروڑوں روپے کہاں, اور چند سوالات مجھ سے پوچھیں گے اور یہ جواب بتائے گا, اس کے مجھے پہلے سے ایسی فضول باتیں کر رہا ہے. آپ کو یقین نہیں آ رہا, آپ تیاری نہیں کر رہے انٹرویو کی. اچانک کیا ہوا کہ کوئی آپ کو ایسی خبر پہنچی جس سے آپ کو امید ہو گئی کہ بھئی واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی اب تمہیں امیدیں قائم ہو گئی نا کہ واقعی تمہیں جاب مل گئی ہے اور چھوٹا سا ایک انٹرویو ہوگا, اب ہری اب فوراً اس انٹرویو کی تیاری شروع کر دو. اب ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, اب ویسٹ کیا تو تم تو برباد ہو جاؤ گے. اب وہ 8-10 سوالات ہیں, پوچھ لو کسی سے ان کے جواب, وہی سوال تم سے بھی پوچھے جائیں گے, فوراً پوچھ لو, اب تیاری کر.
اب اس میں اب اگر تم نے فیل ہو گئے نا تو یہ تمہاری کوتاہی ہے کہ تمہارے پاس کامیاب ہونے کا اتنا بڑا آپشن آیا تھا, تم نے ضائع کر دیا. بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کے آخر میں فرماتے ہیں کہ دیکھو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید لگا بیٹھا ہے نا ہمارے بتانے سے, ہمارے دلائل سے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اب وہ نیک اعمال شروع کر دے, اب وہ اس کامیابی کے موقع کو ضائع نہ ہونے دے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور یہ نہ کرے کہ نیک اعمال کے ساتھ شرک کر کے اس عمل کو ضائع کر دے, کیونکہ ہم نے دونوں مضامین بیان کر دیے کہ توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہے. انما الہکم الہ واحد, تو ایک الہ کو الہ مانتا رہے, کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, اور یا غوث اعظم مدد, یا قبروں پہ سجدہ کرنا اور جو ہے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شروع کر دینا, کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے یہ کام نہ کرے. موت تک توحید پر قائم رہے, رب سے ملاقات کی امید رکھے. یہ دو عقیدے جس کو مل گئے, اب وہ اعمال صالحہ میں آگے سے آگے بڑھے, کیونکہ اب اس کے اعمال کی ویلیو ہے, کم سے کم ایک نیکی پہ میں 10 گنا تو دوں گا, اور بعض دفعہ بہت زیادہ بڑھا دوں گا. اس کے لیے اب کامیابی کے دروازے میں نے کھول دیے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم توحید پرست بھی ہیں اور ہم اللہ سے ملاقات کا یقین بھی رکھتے ہیں, لیکن کتنے بدقسمت ہیں کہ اس کے باوجود ہم اس کامیابی کے لیے محنت نہیں کر رہے جس کامیابی کی اللہ ہمیں خوشخبریاں سنا رہا ہے. آج مسلمان قوم اعمال میں کتنی پیچھے ہے, حالانکہ ان کو تو اعمال میں غیر مسلموں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے. میں لوگوں کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ غیر مسلم میں ایمانداری آپ کو بہت سے غیر مسلموں میں نظر آئے گی, حالانکہ اس ایمانداری کا ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے, جبکہ مسلمان کو تو سچ بولنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے, معاہدے پورے کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے, ملک اور قوم کے ساتھ وفا کرنے کا دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے, ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے کا غیر مسلم کو صرف دنیا میں فائدہ ہے کہ اس کے بزنس پہ, اس کی بات پہ لوگوں کو, پروڈکٹ پہ لوگوں کو اعتماد آتا ہے, جبکہ مسلمان کو دنیا سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہے. تو مسلمان کو تو اچھے کاموں میں کافر سے 20 گنا آگے ہونا چاہیے, کیونکہ اس کو بہت زیادہ اجر مل رہا ہے. اکثر ایک درخت لگانے کی مہم چلتی ہے, مجھے ایک جگہ بیان کے لیے بلایا گیا, میں نے کہا کہ دیکھیں غیر مسلم درخت لگاتے ہیں انوائرمنٹ کے لیے کہ ماحول کی آلودگی ماحول میں ختم ہو جائے, اچھا کام ہے درخت لگانا. مسلمان کو اس میں کافروں سے کئی گنا زیادہ آگے ہونا چاہیے, کیونکہ کافر کا یہ نظریہ ہے کہ میں درخت لگاؤں گا, ماحول میں آلودگی ختم ہوگی, آکسیجن لیول بڑھے گا, صحت اچھی ہوگی, اس سے زیادہ اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. جبکہ مسلمان جب درخت لگاتا ہے تو اس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث میں کیا فرمایا, جس نے درخت لگایا تو مرنے کے بعد انسان تو دور کی بات, چرند پرند بھی جب تک اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملے گا. قیامت کے دن ترازو میں وہ درخت, صرف درخت نہیں بلکہ درخت سے جس مخلوق نے اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا وہ تمام کو صدقے کا ثواب اللہ ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھ دیں گے. یہ مطلب ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, کہ جو رب سے ملاقات کی امیدیں لگا بیٹھا ہے وہ تو اچھے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو یہ سورہ کہف کا ختم تھا, بہت اچھا اختتام ہوا سورہ کہف کا. یہی قرآن کی بلاغت ہے, اور حاصل یہی ہے کہ عمل کے لیے موٹیویٹ کرنا. تو آج ہم ایمان کی وجہ سے بدعمالیاں کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہماری تو ایک نہ ایک دن بخشش ہو ہی جائے گی سزا کھانے کے بعد, حالانکہ ایمان عمل پہ موٹیویٹ کرتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے نیکیوں میں آگے بڑھے, دوسروں سے وہ زیادہ اچھا عمل کرے. تو ہماری سورہ کہف الحمدللہ ختم ہو گئی ہے, اور اس کے مضامین بہت اہم تھے. سورہ کہف کی کوشش کیا کریں جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو, یعنی جمعرات کے بعد جو مغرب کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں. اس کی فضیلت ہے جیسے کہ میں نے درس کے شروع میں بتایا. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ مریم. حسب معمول سورہ مریم کا پہلے مختصر لفظی ترجمہ ہوگا, پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. سورہ مریم بھی بہت اہم ہے, بہت دلچسپ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. کوشش کیجئے اس کو بھی دھیان سے سنیں اور اس کا ترجمہ, اس کا مفہوم, اس کی تفسیر ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. اور بار بار میں کہتا ہوں یہ جو تفسیر کے لیکچر آپ سن رہے ہیں آگے پڑھانا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, تیرے رب کی رحمت کا ذکر. کون سی رحمت؟ عبدہ, جو اس کے بندے پر ہوئی, زکریا جس کا نام زکریا تھا. یہاں ہاذا محذوف ہے, یعنی ہاذا ذکر رحمت ربک عبدہ, یہ ذکر ہے یعنی یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا. عبدہ, رحمت یہ آبجیکٹ ہے, عبدہ جو ہے نا رحمت کا.
کہ تیرے رب کی رحمت عبدہ جو اس کے بندے پر ہوئی، جس بندے کا نام کیا تھا زکریا، اذ نادا ربہ جب اس زکریا نے پکارا اپنے رب کو، نادا نداءن پکارنا، نداءن خفیہ چپکے سے پکارنا، چپکے سے اپنے رب کو پکارا اس نے، قالا کہا، ربی، ربی اصل میں تھا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، انی بے شک میں، وہن العظم منی ایسا ہوں کہ وہن العظم منی میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، وہن کہتے ہیں کمزوری کو، توہین کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، توہین رسالت، توہین عدالت، کیا مطلب اگلے کو، یعنی یہ توہین وہن سے ہی نکلا ہے، اس کی توہین کا مطلب انسلٹ کرنا اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل مطلب اس کا کیا ہوتا ہے، اس کو کمزور کر دینا، اس کو ڈی ویلیو کر دینا، تو معنوی لحاظ سے گویا کمزور کر دیا آپ نے، تو وہن کا مطلب حقیقی لحاظ سے کمزور، توہین عام طور پر معنوی لحاظ سے کسی چیز کو کمزور کر دینا، تو جس کو اردو میں توہین ہی کہتے ہیں۔ وہن العظم، عظم عربی میں ہڈی کو کہتے ہیں، عظام اس کی جمع آتی ہے، کئی جگہ ہے نا کہ اذا کنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، عظم واحد ہے، منی کہ میں ایسا ہوں کہ وہن العظم منی مجھ سے جو ہڈی ہے نا میری وہ کمزور ہو گئی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اشتعال کا معنی پھیلنا، ایک دم بھڑکنا، شعلہ اسی سے نکلا ہے، شعلہ، آگ کے شعلے ایسے بھڑک رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا اشتعال انگیز تقریریں مت کرو، یعنی ایسی تقریریں جس سے ایک دم لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے اور پھیل جائے جذبات ایسے، تو یہ اشتعال کا مطلب ایک دم بھڑک کے کوئی چیز کا پھیل جانا، تو واشتعل الرأس شیبن میرا سر پھیل گیا ہے، شیبن سفیدی کے اعتبار سے، شیب عربی میں سفیدی کو کہتے ہیں، بڑھاپے کو بھی اس لیے کہتے ہیں اس میں سر سفید ہو جاتا ہے انسان کا، تو سفید بالوں کو کہا جاتا ہے اصل میں، تو اب ترجمہ کیا ہوگا، واشتعل الرأس میرا سر پھیل گیا ہے سفیدی کے اعتبار سے، یعنی سر کی سفیدی بھڑک رہی ہے، بالکل ایسے تھوڑی سی بھی جوانی باقی ہوتی ہے نا تو ایک دو بال سر کا کالا رہ جاتا ہے، تو حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ اللہ بالکل میرا سر مکمل اے ٹو زیڈ سفید ہو چکا ہے، یعنی کہیں سے بھی جوانی کے کوئی آثار بھی باقی نہیں رہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا لیکن اس کے باوجود اے اللہ نہیں ہوں میں بدعائک تیری دعا سے، ربی اے میرے رب، شقیہ نامراد، شقیہ کہتے ہیں بدبخت کو، نامراد کو، نامراد کسے کہتے ہیں جس کی مراد پوری نہ ہو، اس کی اپوزٹ آتی ہے سعید، شقی اور سعید، سعید کہتے ہیں سعادت مند، سعادت والا، یعنی جس کی مرادیں پوری ہو رہی ہوں، جو چاہتا ہو وہ ہو جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں نیک بخت، اردو میں خوش قسمت بھی کہتے ہیں، نیک بخت، اور شقی بدبخت، بدبخت کا معنی جو آپ چاہ رہے ہو اس کا الٹا ہی ہو رہا ہے۔ تو اب زکریا علیہ السلام کی دعا کا مطلب کیا ہوا، اے اللہ میں تیری پکار سے کبھی نامراد نہیں ہوا، کیا مطلب، تو نے ہمیشہ میری پکار قبول کی ہے، ہمیشہ میری دعائیں قبول کی، آج تک ایسا ہوا نہیں کہ میری دعا رد ہوئی ہو، تو ولم اکن نہیں ہوا میں بدعائک ربی اے میرے رب تیری دعا سے شقیہ کبھی نامراد نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي اور میں خوف رکھتا ہوں، موالی مولا کی جمع، مولا رشتہ داروں کو یہاں کہا گیا ہے، موالی اس کی جمع، مجھے خوف ہے رشتہ داروں کا، من ورائی اپنے بعد، یعنی میرے بعد مجھے خوف ہے اپنے رشتہ داروں پہ، وہ کیا خوف ہے تفسیر میں آؤں گا انشاءاللہ، اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا اور ہے میری بیوی، امرأتی میری بیوی، عاقرًا بانجھ، وَاجْعَلْهُ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ، فا کا معنی تو ہب ہبہ سے، وہب یہب ہبتاً، اصل میں تھا یوہبو، تو یوہبو سے توہبو، تو ہبہ کر مجھے، واو کو حذف کر دیا تو تہبو، تو ہبہ کر، اور جب امر بناتے ہیں تو تا حذف کر دیتے ہیں، ہب، ہب کا مطلب ہبہ کر، فہب لی تو ہبہ کر مجھے، من لدن کا اپنی طرف سے، ولیہ کوئی جانشین میرا، یہاں ولی کا معنی میرا نائب یا میرا دوست، دوست کا مطلب جو میرا ہم مسلک ہو، ہم مذہب ہو، وہ مجھے تو اپنی طرف سے عطا کر، مراد اس سے اولاد ہے، یریثونی جو وارث ہو میرا بھی، ویرث من آل یعقوب اور آل یعقوب سے بھی وارث ہو وہ، وجعلہ ربی اور بنا دے اے میرے رب، رضیہ اس کو، رضیہ کا معنی یہاں ہے رضی بمعنی مرضیہ، یعنی پسندیدہ بنا دے اپنا، ایسا بنا دے جس سے تو راضی ہو، نیک بنا دے، یعنی اس کو نیک بچہ مجھے عطا کر دے،
یا زکریا اے زکریا انا، اصل میں تھا اننا، بے شک ہم، نبشروک بغلام، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے، من قبل اس سے پہلے، سمیہ کوئی اس نام کا۔ یہاں سمیہ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، مسمہ یعنی اس نام کا ہم نے اس سے پہلے کوئی پیدا نہیں کیا، یعنی یہ یحییٰ نام جو ہے پہلا کوئی دنیا میں آنے والا بچہ ہے جس کو ہم یحییٰ نام دے رہے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سمیہ سے مراد نام نہیں ہے بلکہ صفات ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے، تو نام کا مطلب وہاں نام نہیں ہے بلکہ ان کی صفات، کیونکہ نام سے انسان کی صفات ہائی لائٹ ہوتی ہے، صفات کی پہچان ہوتی ہے، جس کی جو صفت ہوتی ہیں اکثر اس کو وہی نام دیا جاتا ہے۔ تو جیسے جو بہادر ہوگا تو اس کو لوگ بہادر کا نام دے دیتے ہیں، جو بزدل ہوگا اس کو لوگ بزدل کہہ دیتے ہیں، جو سخی ہوگا اس کو سخی کہہ دیتے ہیں، تو یہاں نام سے مراد ہے صفات۔ اور راجح قول یہی ہے کہ لم نجعل لہ، ہم نے نہیں بنایا اس بچے کے لیے، من قبل اس سے پہلے، سمیہ اس کا ہم مثل، یعنی صفات میں اس کا ہم مثل پیدا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ اس کو کچھ ایسی اچھی صفات دی جائیں گی، یعنی اتنی اعلیٰ کوالٹی کی ہوں گی کہ اس درجے کی صفات کسی میں اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئی۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ قال ربی انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے فرمایا اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے کیسے لڑکا ہو جائے گا، وکانت امراتی عاقرا، ہے میری بیوی بانج، وقد بلغت من الکبر، کبر تکبر کو کہتے ہیں، کبر عمر میں زیادتی کو کہتے ہیں، کئی بار اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں، اور پہنچ چکا ہوں میں من الکبری، بڑی عمر میں سے، عتیہ انتہائی عمر کو۔ عتیہ اصل میں تھا عتوون، عتوہ سرکشی کو کہتے ہیں نا، یہ لفظ بھی تفسیر میں کئی جگہ آ چکا ہے، سرکشی۔ اور تو یہاں سرکشی بھی جو سرکش ہے نا وہ ایک حد تک پہنچ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار تم تو ایکسٹریم لیول پہ پہنچ رہے ہو، تم تو بدماشی کی انتہا پہ پہنچ رہے ہو۔ تو یہاں کبر کی انتہا مراد ہے، کبر کا مطلب بڑھاپے کی انتہا۔ عتیہ اصل میں تھا عتوہ، اے اللہ پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے میں، عتوون بڑھاپے کی بھی انتہا کو، یعنی ایک تو بڑھاپا بھی ابتدائی مراحل میں نہیں ہے، بڑھاپے کا بھی اینڈ چل رہا ہے، اس عمر کو میں پہنچ چکا ہوں جس میں اولاد کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا، تو کیسے میرے اولاد ہو جائے گی، بیوی بھی بانج ہے اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا۔ قال کذالک، اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اولاد آپ کو ملے گی، چاہے آپ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچو یا آپ کی بیوی بانج ہو۔ قال ربک، تیرا رب یہ کہتا ہے، ہوا علی ہین، کہ یہ کام مجھ پر ہین بہت آسان ہے، یہ بھی وہی توہین سے نکلا ہے، اہون توہین، توہین سے نہیں نکلا، یہ توہین میں تو واو ہا نون کا مادہ ہے، یہ ہا یا نون ہے، تو یہاں ہین کا معنی ہوتا ہے آسان ہونا کسی چیز کا۔ اہون کہتے ہیں نا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اہون ہے، تھوڑی گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ اس سے آسان ہے نسبتاً۔ ہوا علی ہین، یہ کام مجھ پر آسان ہے، یعنی تجھے اولاد دے دینا، وقد خلقتک من قبل، اور میں پیدا کر چکا ہوں تجھے، من قبل اس سے پہلے یعنی یحییٰ کے پیدا کرنے سے پہلے میں تجھے بھی تو پیدا کر چکا ہوں۔ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اصل میں تھا لم تکن، نون کو حذف کر دیا، اور تو نہیں تھا شیئن کچھ بھی، تو تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے پیدا کر دیا، تو تجھ سے اولاد نہیں میں دے سکتا کیا؟ قال ربی اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب بنا دے میرے لیے کوئی نشانی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے اولاد ہونے والی ہے۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، اللہ اصل میں تھا ان لا، کہ تو کلام نہیں کر پائے گا لوگوں سے، ثلاث لیالین، 3 راتیں، سویہ مکمل، برابر سرابر، پوری 3 راتوں تک تو کلام ہی نہیں کر پائے گا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، زکریا علیہ السلام نکلے اپنی قوم پر محراب سے، محراب جہاں پر آپ عبادت کیا کرتے تھے، جو حجرہ تھا ان کا مسجد اقصیٰ میں، وہاں سے آپ نکلے، فاوحیٰ الیہم، اور لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ان سبحوا، اشارے سے ان کو کہا کہ سبحوا، لوگو اللہ کی تسبیح بیان کرو، بکرتن و عشیہ، صبح بھی اور شام بھی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لے، یہ ہے صنعت اندماج، اللہ نے پورا واقعہ بھی اس سے حذف کر دیا، اور اب یحییٰ علیہ السلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب یعنی تورات کو تھام لے قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکمہ صبیہ، اور ہم نے یحییٰ کو
حکم یعنی علم عطا کیا صبیہ بچپن میں، بعض نے اس کا ترجمہ کیا نبوت سے، اور لیکن حکم سے بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ علم سے، تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا میں اس کی۔ وحنانا من لدنا، اور ہم نے یحییٰ کو عطا کیا نرم دلی، حنان کہتے ہیں دل کی نرمی، ہم نے اپنی طرف سے دل کی نرمی عطا کی، وزکاتن اور پاکیزگی یعنی اخلاق کی پاکیزگی ہم نے وہ بھی عطا کی، وکانا تقیہ اور تھے پرہیزگار، یعنی عملی طور پر بھی برائیوں سے بچتے تھے، دل کے بھی صاف اور اعمال کے بھی صاف، وبرم بوالدیہ اور ہم نے بنایا ان کو اپنے والدین کے لیے نیکی کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، ولم یکن جبارا عصیا اور جبار سخت مزاج اور عصیہ ماں باپ کے لیے نافرمان نہیں تھے، وسلام علیہ اور ان پر سلامتی ہو یوم ولدہ جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت اور جس دن ان کی موت ہوگی، یعنی اس وقت ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس دن ان کی موت ہوگی، ویوم یبعث حیا اور اس دن بھی جس دن وہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن زندہ کر کے، ان تینوں موقعوں پر ان پر سلامتی ہو۔ یہ لفظی ترجمہ اس رکوع کا مکمل ہو چکا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ مریم کا پہلا رکوع اور 16ویں پارے کا چوتھا رکوع انشاءاللہ اس کی تفسیر میں انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔